بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی کے متعلق مختصر باتیں معلوم کرتے ہیں۔ آپ کا نام نعمان بن ثابت کوفی، آپ کی کنیت ابو حنیفہ۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے جب اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں ان کی سوانح بیان کرتے ہیں تو یوں لکھتے ہیں کہ امام فقیہ الملہ عالم العراق۔ آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اس وقت صغار صحابہ کا زمانہ تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ گئے تھے تو آپ نے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تھا۔ آپ کے بارے میں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ ثقہ تھے، وہی حدیث تحدیث کرتے جو ان کو یاد ہو، اور جو یاد نہیں اس کی تحدیث نہیں کرتے تھے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے ابو حنیفہ اور سفیان کے ذریعے مدد نہ کیا ہوتا تو میں عام لوگوں کی طرح ہوتا۔ حفص بن غیاث رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ فقہ میں ابو حنیفہ کی باتیں شعر سے زیادہ دقیق ہیں، ان کی عیب جوئی وہی کرے گا جو جاہل ہے۔ اعمش رحمہ اللہ کے متعلق یہ بات آتی ہے کہ ان سے کسی آدمی نے جب مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا اس کا جواب ابو حنیفہ بہتر دے سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے علم میں برکت عطا کی گئی۔ امام جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مغیرہ نے مجھ سے یوں کہا کہ ابو حنیفہ کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، کیونکہ اگر ابراہیم نخعی زندہ ہوتے تو ان کی مجلس میں ضرور بیٹھا کرتے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ ایک اور جگہ یوں فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ سب سے زیادہ فقیہ ہیں، اور شافعی رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ لوگ فقہ میں ابو حنیفہ کے عیال یعنی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے محتاج ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ فقہ اور دقیق فقہی مسائل میں امامت کا درجہ آپ کے پاس موجود ہے، اور اس بات میں کوئی شک بھی نہیں کہ اگر کسی کے نزدیک دو پہر ثابت کرنے میں بھی دلیل کی ضرورت ہو تو کوئی چیز بھی اس کے ہاں درست نہیں ہو سکتی۔ آپ کی سیرت کو جمع کیا جائے تو 2 جلدوں کی ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور ان پر رحم فرمائے۔ یہ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 390 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متعلق علی بن عاصم فرماتے ہیں اگر ابو حنیفہ کے علم کا ان کے زمانے کے لوگوں کے علم سے وزن کیا جائے تو ان پر بھاری ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بغیر کسی اختلاف کے ائمہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تمام اہل علم کا آپ کی جلالت قدر اور امامت پر اتفاق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ عطا بن ابی رباح سے روایت کی ہے، آپ رحمہ اللہ نے طلب آثار کا بہت اہتمام کیا اور اس کے لیے سفر بھی کیے۔ رہا فقہ اور رائے کی تدقیق اور اس کی گہرائی کا مسئلہ تو اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں، جیسا کہ ہم نے امام ذہبی رحمہ اللہ کی بات بیان کی۔ آپ رحمہ اللہ فصیح اللسان تھے اور بڑی میٹھی زبان رکھنے والے تھے، حتیٰ کہ ان کے شاگرد ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب لوگوں سے زیادہ بہتر بات کرنے والے اور سب سے میٹھی زبان کے مالک تھے، ورع و تقوی کے مالک، اللہ تعالیٰ کی محرمات کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے۔ ان کے سامنے دنیا کا مال و متاع پیش کیا گیا
تو آپ رحمہ اللہ نے اس کی طرف توجہ بھی نہ دی، حتیٰ کہ قضا کا منصب قبول کرنے کے لیے آپ کو کوڑے بھی مارے گئے، یا بیت المال کا منصب لینے کے لیے تو آپ نے اس کو انکار کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حدود اور کفارات اور تقدیرات شرعیہ میں رائے اور قیاس سے اخذ کرنے میں وسعت اختیار کی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ حدیث کی روایت میں دوسرے ائمہ کرام سے بہت کم ہیں، ان سے احادیث مروی نہیں، کیونکہ ان کا دور باقی ائمہ کے ادوار سے بہت پہلے کا ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں عراق میں فتنہ اور جھوٹ بکثرت تھا، اس کے ساتھ روایت حدیث میں تشدد کی بنا پر احادیث کی روایت بہت کم ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ توحید، اثبات، صفات، تردید جہمیہ، تقدیر، مقام صحابہ اور اس کے علاوہ دیگر بڑے بڑے ایمانی مسائل میں منہج السلف کے بالکل موافق اور ائمہ مذاہب کے طریقے پر تھا۔ چند ایک مسائل میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے منہج السلف کی مخالفت نقل کی گئی ہے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، اور ان کے نزدیک ایمان صرف دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار کا نام ہے، اور یہ کہ عمل ایمان کی حقیقت میں شامل نہیں۔ ابن عبد البر اور ابن ابو العز کے مطابق ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے ان نظریات سے رجوع کر لیا تھا، جیسا کہ آپ التمہید جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 240 پر 7، شرح عقیدہ الطحاویہ صفحہ نمبر 390 پر 5 میں دیکھ سکتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمام مشہور ائمہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرتے ہیں، اور اس بات کے قائل بھی ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھا جا سکے گا۔ یہی تمام صحابہ کرام، اہل بیت اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا عقیدہ ہے۔ یہی ان ائمہ کا مذہب ہے جن کے پیروکار موجود ہیں، مثلا مالک بن انس، ثوری، لیث، الاوزاعی، ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق۔ یہ آپ منہاج السنہ النبویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 پر 4 میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی عقیدہ طحاویہ، جس کے مؤلف ابو جعفر الطحاوی حنفی ہیں، اس کتاب کو چند مسائل کے علاوہ منہج اہل سنت والجماعت کے مطابق سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء اسلام کے ہاں یہ کتاب بہت نشر ہوئی، حتیٰ کہ بہت سی مساجد، اداروں اور یونیورسٹیوں میں باقاعدہ پڑھائی جانے لگی۔ امام طحاوی رحمہ اللہ کتاب کے مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا تذکرہ فقہائے کرام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت الکوفی، ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری، ابو عبداللہ محمد بن حسن الشیبانی، اللہ ان سے راضی ہو، ان تمام کے نظریہ اور اصول دین کے بارے میں ان کے اعتقاد کے مطابق ہے، جس کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین کو مانا کرتے تھے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بہت سے پیروکار عقائد میں اشعری اور ماتریدی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، جس کی وجہ سے حنفی مذہب میں سلف صالحین کے عقیدے کی مخالفت آ گئی، بلکہ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ ان کے مخالف ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جانب منسوب بہت سی باتیں ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ان کے ماننے والوں کی باتیں ہوتی ہیں جو اپنے تئیں ان کے مذہب کی جانب نسبت رکھتے ہیں۔ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ واضح رہے کہ یہ مخالفات ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت نہیں،
بلکہ یہ ان کے شاگردوں کی جانب سے ہے، کیونکہ ان میں اکثر قابل اعتبار درجہ سے گری ہوئی ہیں جنہیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ امام البانی رحمہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ ابو حنیفہ اور ائمہ اربعہ تمام سلفی منہج پر تھے۔ ہاں، کسی نہ کسی سے غلطی ہونا ایک فطری بات ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کے ماننے والے ایک طرف ہیں جبکہ ان کے ائمہ کرام دوسری جانب ہیں۔ شیخ عبد الرحمن یحییٰ المعلمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ تقریباً 700 سال پہلے گزر جانے والے علماء کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے اور ان کے بارے میں اچھے کلمات کہے جائیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کتاب التنکیل صفحہ نمبر 101 جلد نمبر 1۔ آپ کے اگر اساتذہ کی بات کریں تو کئی ائمہ اور مشائخ آپ کے اساتذہ کے ناموں میں آتے ہیں، جیسا کہ امام محمد، امام محمد باقر، امام جعفر صادق رحمہم اللہ اور کئی دیگر تابعین بھی۔ آپ کے تلامذہ کی بات کریں تو مشہور امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، امام حماد بن ابی حنیفہ، امام ظفر، امام عبداللہ ابن مبارک، امام وکیع۔ آپ کی اگر کتابوں کی بات کریں تو الفقہ الاکبر، الفقہ الابسط، العالم والمتعلم، رسالہ الامام ابی حنیفہ الی عثمان، وصیۃ الامام ابی حنیفہ، المقصود فی علم التصریف، کتاب الوصیہ لجمیع الامہ۔ یہاں ایک بات بطور تنبیہ ضروری ہے کہ جو حنفی مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے وہ سارے اقوال و آراء امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف صحیح نہیں ہے، یا ان کی طرف منسوب کرنا یہ محل نظر ہے، کیونکہ ان اقوال میں بہت سارے ایسے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی نص کے خلاف ہیں، انہیں اس لیے ان کا مذہب بنا دیا گیا کہ امام کی دوسری نصوص سے استنباط کیا گیا ہے۔ اسی طرح حنفی مسلک بعض اوقات ان کے شاگردوں مثلاً ابو یوسف اور محمد کی رائے پر اعتماد کرتا ہے، اس کے ساتھ شاگردوں کے بعض اجتہادات پر بھی جو بعد میں مسلک اور مذہب بن گیا، اور یہ صرف امام ابو حنیفہ کے مسلک کی بات نہیں بلکہ تمام مسلکوں کی یہی بات ہے۔ اور آخری میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات بھی سن لینا ضروری ہے کہ آپ کے جو بھی فتاوے ہیں وہ تمام فتاوے قرآن و سنت کے مطابق ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ ہمارے قول کو لے لے اور اسے علم ہی نہ ہو کہ ہم نے وہ قول کہاں سے لیا ہے۔ اور ایک روایت میں وہ یوں بھی کہتے ہیں کہ جو شخص میری دلیل کا علم نہ رکھتا ہو اس کے لیے میری کلام کا فتویٰ دینا حرام ہے۔ ایک دوسری روایت یوں بھی ہے کہ یقیناً ہم بشر ہیں، آج ہم ایک قول کہتے ہیں اور کل اس سے رجوع کر لیں گے، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر میں کوئی ایسا قول کہوں جو کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالف ہو تو میرا قول چھوڑ دو۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ رحمہ اللہ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔